خداوند کی حمد کرو، خداوند کے نام کی حمد کرو۔ اے خداوند کے بندو، اس کی حمد کرو۔ تم جو خداوند کے گھر میں، ہمارے خدا کے گھر کی بارگاہوں میں کھڑے رہتے ہو، خداوند کی حمد کرو، کیونکہ خداوند بھلا ہے۔ اس کے نام کی مدح سرائی کرو کہ یہ دل پسند ہے، کیونکہ خداوند نے یعقوب کو اپنے لیے اور اسرائیل کو اپنی خاص ملکیت کے لیے چن لیا ہے۔ اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ خداوند بزرگ ہے اور ہمارا رب سب معبودوں سے بالا تر ہے۔ آسمان اور زمین میں، سمندر اور گہراؤں میں خداوند نے جو کچھ چاہا وہی کیا۔ وہ زمین کی انتہا سے بخارات اٹھاتا ہے اور بارش کے لیے بجلیاں بناتا ہے، اور اپنے مخزنوں سے آندھی نکالتا ہے۔ اسی نے مصر کے پہلوٹوں کو مارا، کیا انسان کیا حیوان کے۔ اے مصر، اسی نے تجھ میں فرعون اور اس کے سب خادموں پر نشان اور عجائب ظاہر کیے۔ اس نے بہت سی قوموں کو مارا اور زبردست بادشاہوں کو قتل کیا۔ اموریوں کے بادشاہ سیہون کو اور بسن کے بادشاہ اوج کو اور کنعان کی سب مملکتوں کو اور ان کی زمین میراث کر دی، یعنی اپنی قوم اسرائیل کی میراث۔ اے خداوند، تیرا نام ابدی ہے اور تیری یادگار، اے خداوند، پشت در پشت قائم ہے۔ کیونکہ خداوند اپنی قوم کی عدالت کرے گا اور اپنے بندوں پر ترس کھائے گا۔ قوموں کے بت چاندی اور سونا ہیں، یعنی آدمی کی دستکاری۔ ان کے منہ ہیں پر وہ بولتے نہیں، آنکھیں ہیں پر وہ دیکھتے نہیں، ان کے کان ہیں پر وہ سنتے نہیں، اور ان کے منہ میں سانس نہیں۔ ان کے بنانے والے ان ہی کی مانند ہو جائیں گے، بلکہ وہ سب جو ان پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اے اسرائیل کے گھرانے، خداوند کو مبارک کہو۔ اے ہارون کے گھرانے، خداوند کو مبارک کہو۔ اے لاوی کے گھرانے، خداوند کو مبارک کہو۔ اے خداوند سے ڈرنے والو، خداوند کو مبارک کہو۔ سیون میں خداوند مبارک ہو، وہ یروشلیم میں سکونت کرتا ہے۔ خداوند کی حمد کرو۔ خداوند کا شکر کرو، کیونکہ وہ بھلا ہے، کہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ انہوں نے خدا کا شکر کرو، الہوں کے خدا کا شکر کرو، کہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ مالکوں کے مالک کا شکر کرو، کہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ اسی کا جو اکیلا بڑے بڑے عجیب کام کرتا ہے، کہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ اسی کا جس نے دانائی سے آسمان بنایا، کہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ اسی کا جس نے زمین کو پانی پر پھیلایا، کہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ اسی کا جس نے بڑے بڑے نیر بنائے، کہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ دن کو حکومت کرنے کے لیے آفتاب، کہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ رات کو حکومت کرنے کے لیے ماہتاب اور ستارے، کہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ اسی کا جس نے مصر کے پہلوٹوں کو مارا، کہ اس کی شفقت ابدی ہے، اور اسرائیل کو ان میں سے نکال لایا، کہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ قوی ہاتھ اور بلند بازو سے، کہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ اسی کا جس نے بحر کلزم کو 2 حصے کر دیا، کہ اس کی شفقت ابدی ہے، اور اسرائیل کو اس میں سے پار کیا، کہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ لیکن فرعون اور اس کے لشکر کو بحر کلزم میں ڈال دیا، کہ اس کی شفقت ابدی ہے۔
اسی کا جو بیابان میں اپنے لوگوں کا رہنما ہوا کہ اس کی شفقت ابدی ہے، اسی کا جس نے بڑے بڑے بادشاہوں کو مارا کہ اس کی شفقت ابدی ہے، اور نامور بادشاہوں کو قتل کیا کہ اس کی شفقت ابدی ہے، اموریوں کے بادشاہ سیہون کو کہ اس کی شفقت ابدی ہے، اور بسن کے بادشاہ اوج کو کہ اس کی شفقت ابدی ہے، اور ان کی زمین میراث کر دی کہ اس کی شفقت ابدی ہے، یعنی اپنے بندے اسرائیل کی میراث کہ اس کی شفقت ابدی ہے، جس نے ہماری پستی میں ہم کو یاد کیا کہ اس کی شفقت ابدی ہے، اور ہمارے مخالفوں سے ہم کو چھڑایا کہ اس کی شفقت ابدی ہے، جو سب بشر کو روزی دیتا ہے کہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ آسمان کے خدا کا شکر کرو کہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ آمین۔